کبھی کبھی نا ہم نارمل انداز میں کسی سے کوئی بات کہہ دیتے ہیں جو ہمارے دل میں نا انتہائی بری محسوس ہوتی ہے. ہمیں فیل بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کسی سے دوسرے سے ایسے بات کی ہے تو اس کو پتہ نہیں کتنا برا لگا ہوگا یا کتنا اچھا لگا ہوگا. تو آج میں نا کسی ایسے ہی رینڈم آنٹی کے بارے میں ڈسکس کرنے لگی ہوں جو ہمارے ارد گرد ہمارے بہت ہی عزیز رشتہ داروں میں ہوتی ہیں. وہ ڈیسائیڈ کر لیتی ہیں کہ اس کی بہو کتنی اچھی ہوگی, پھر وہ اس طرح کا مائنڈ سیٹ کر دیتی ہیں اس ساس کا کہ تمہاری بہو کے اندر یہ خامی ہے اور یہ خوبی ہے. جس کو وہ آنٹی پسند کریں گی نا بس اسی کے بارے میں وہ ڈسکس کریں گی, دوسروں کے بارے میں وہ ڈسکس نہیں کریں گی. ٹھیک ہے, آنٹی کو پسند ہے کسی کی بہو تو وہ نا اس کو اچھا کریکٹر اس کا بلڈ کر دیں گی. اگر ان آنٹی کو پسند نہیں ہے کسی کی مطلب کسی کی بیٹی پسند نہیں ہے تو وہ اس کا کریکٹر اس طرح سے گندا کر دے گی کہ سارا خاندان اس کو گندا سمجھے گا, یا اس سے زیادہ گندا کوئی اور نہیں ہو سکتا. اور اگر آنٹی کسی کی بیٹی کو کہہ دیتی ہے موٹی تو وہ سارے خاندان میں موٹی کے نام سے مشہور ہو جائے گی. یہ ایسی آنٹیاں ہوتی ہیں جو ہمارے کریکٹرز کو بلڈ کر دیتی ہیں, جس سے ہماری ماؤں کا بھی مائنڈ سیٹ اپ ہو جاتا ہے, جس سے ہمارے ارد گرد رہنے والے جتنے بھی پرسنز ہوتے ہیں ان کا یہ مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے کہ ہاں فلاں کی بیٹی تو ایسی ہے, فلاں کی بیٹی تو اتنی موٹی ہے, فلاں کی بیٹی تو اتنی پتلی ہے, فلاں کی بیٹی کا ناک موٹا ہے, فلاں کے بیٹے کا منہ مطلب یہ جو ہونٹ بڑے ہیں, کسی کے بیٹے کے ہونٹ چھوٹے ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ ایسی آنٹیوں کو بہتر ہے کہ ہم ایسی آنٹیوں سے دور رہیں. ایسی آنٹیوں کو ان کی لیمٹس تک رکھنا چاہیے, نہ کہ ان کی کہی ہوئی باتیں اپنے دل تک لینی چاہیے. بہت ہی برا فیل ہوتا ہے مجھے. پیچھے والی وائس کو اگنور کیجیے گا, اصل میں گھر سے باہر ہوں لیکن مجھے یہ ٹاپک ڈسکس کرنا تھا, بہت دنوں سے ڈسکس کرنا تھا, تو میں نے سوچا کہ چلو آج ہی کر دیتی ہوں. اور آج میں گئی ہوئی تھی مکبر کالج میں کزن کا ایڈمیشن کروانے اور چکن میرینیٹ کر رہی تھی ساتھ میں نے سوچا کہ چلو وائس اوور کرتی ہوں. اور ایسی آنٹیوں نے نہ صرف بہوؤں کے کردار کو گندا کرتی ہیں بلکہ بیٹیوں کے کردار کو بھی خراب کر دیتی ہیں. ایون کہ وہ چھوٹے 2 سال کے 3 سال کے بچوں کو بھی نہیں چھوڑتی کہ وہ فلاں کتنا موٹا ہے, فلاں کتنا اس کے ہونٹ کیسے ہیں, اس کے لپس کیسے ہیں, اس کی ہائٹ کیسی ہے. حالانکہ خود کے ہونٹ, خود کے لپس, خود کی چیزیں دیکھیں نا تو ان کے قد و قامت کو ہر چیز کو دیکھتے ہوئے اتنا گندا فیل ہوتا ہے. بس ایسی آنٹیاں صرف ایک گورے رنگ کو اچھا کنسیڈر کرتی ہیں کہ گورا رنگ ہی سب کچھ ہے. مجھے نہیں لگتا کہ رنگ سے یا پھر کسی کے ہم کلر کریکٹر سے کسی کی پرسنالٹی کو نا وہ کر سکتے ہیں, جج کر سکتے ہیں کہ کسی کی پرسنالٹی کتنی زبردست ہے یا کتنی خراب ہے. تو بہتر تو یہ ہے کہ ایسی آنٹیوں سے دور رہیں, کنارہ کریں. اور چونکہ جانا تھا مجھے مکبر کالج ایڈمیشن کے سلسلے میں, تو پھر میں نے سوچا کہ رات کو ہی چکن میرینیٹ کر لیتی ہوں. دیسی گھی کی ریسیپی میں نے آلریڈی اپنے چینل پہ بہت دفعہ اپلوڈ کی ہے, تو وہ بھی اگر کسی کو چاہیے تو میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گی. چکن میرینیشن کے لیے میں نے سب سے پہلے جتنے سوسز سامنے پڑے ہوئے ہیں سب کو ایک اسپون ڈال دیا تھا, اور ڈالنے کے بعد اس کے اندر سرخ مرچ, نمک, ہلدی اور جو ہے چلی فلیکس اور ساتھ میں چکن پاؤڈر شامل کر کے تو اس کو میرینیشن کے لیے رکھ دیا تھا. اس کی ریسیپی اسپیگیٹی بنانی ہے میں نے, تو انشاءاللہ وہ آج شیئر کروں گی. ٹاپک کیسا لگا, کہ آپ کے ارد گرد بھی کوئی ایسی آنٹی ہے تو کمنٹ سیکشن میں مجھے لازمی میرے ساتھ ڈسکس کریے گا, کیونکہ ایسی آنٹیاں نہ تو ہم ان کو چھوڑ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم ان کے ذہنی صلاحیت کو انہینس کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ اتنا ہی سوچتی ہیں جتنا ان کے مائنڈ میں سیٹ ہے. اس سے زیادہ نہ تو وہ سوچ سکتی ہیں اور نہ وہ کر سکتی ہیں.